آپ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ صرف قرآن ہی پر رلائے کرتے ہیں اور حدیث پہ نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ایک اور سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی جو کمپائلیشن ہے وہ بہت بعد میں ہوئی، تو اسے کیوں کر ہم جانیں؟ پھر یہ بھی ایک سوال ہے جی کہ ایک عام آدمی حدیث کے بارے میں یہ کیسے جانے کہ فلاں حدیث ٹھیک ہے یا نہیں؟ نیز یہ کہ حدیث کے بارے میں ہمیں کوئی آپ جامع رہنمائی اس بارے میں فرما دیں۔ پہلی بات تو میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ میری جو کتاب ہے اسلام پر میزان کے نام سے، وہ اردو میں ہے، انگریزی میں بھی اس کا برسوں سے ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس میں جن روایتوں کو میں نے لے کر مذہب کی تشریح میں استعمال کیا ہے ان کی تعداد 1200 سے زیادہ ہے۔ جو پہلی بات فرمائی گئی ہے میں اس پر کمنٹ کر رہا ہوں، 1200 سے زیادہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کل روایات جو ہماری بڑی کتابوں میں بھی اگر اس میں تکرار نکال دیں تو آئی ہیں تو وہ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی انتخاب اس مقصد سے نہیں کیا گیا کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، یعنی وہ کیا کیا روایات ہیں کہ جن سے ہم مذہبی حقائق کی تشریح کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں اس میں قبول کی گئی ہیں۔ میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں جب دین پورا کا پورا بیان کیا گیا تو اس میں اتنی بڑی تعداد میں روایات کسی صاحب علم نے منتخب نہیں کی۔ تو یہ آپ کو پہلے اعتراض کا جواب ہے۔ یہ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجیے حدیث ہے کیا، اس کے بعد بہت سے سوالات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر جو دین ہم کو دے کر گئے ہیں، یہ میں نے اللہ کے پیغمبر کہا اس لیے کہ تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا۔ قرآن مجید کو اصرار ہے اس بات پر کہ دین کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس دین کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی ہے۔ تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ سے پہلے بھی اسلام ہی تھا، آپ کے بعد بھی اسلام ہی ہے۔ اس پورے دین میں ایک چیز جو ہمیں دی گئی ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو دین کے کانٹینٹ کو جب آپ اپروچ کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تو کوئی پیغمبر موجود نہیں ہے، تو سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہی بن جاتی ہے، قرآن مجید۔ اللہ کی کتاب نے اپنی یہ حیثیت بھی خود بیان کر دی ہے کہ وہ فائنل اتھارٹی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ اس سے پہلی کتابوں کی بھی یہی حیثیت تھی، اس کتاب کی بھی یہی حیثیت ہے، اور اب اس کتاب کا یہ مقام ہے کہ پہلی کتابوں کے لیے بھی یہی فیصلہ کرے گی، بعد میں آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کرے گی۔ چنانچہ اس کا ایک نام قرآن نے فرقان رکھا ہے، فیصلہ کرنے والی چیز۔ تو اللہ کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم کو ملی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز پیغمبروں کا وہ طریقہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا، محمد الرسول اللہ تک وہ طریقہ جاری تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنی تصویب اور اپنی سینکشن سے آگے جاری کر دیا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی اس کی بھی ابتدا رسول اللہ سے نہیں ہوئی، یہ اصل میں انبیاء کا طریقہ ہے۔ تمام انبیاء نماز پڑھتے تھے، تمام پیغمبر اسی طرح 5 وقت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت مسیح بھی ایسے ہی کرتے تھے، حضرت موسیٰ بھی ایسے ہی کرتے تھے، تمام پیغمبر روزے رکھتے تھے، تمام پیغمبروں کے ہاں کسی نہ کسی نوعیت سے حج عمرے کی روایت تھی، اور حضرت ابراہیم کے بعد یہ حرم سے متعلق ہو گئی۔ غرض یہ کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو پیغمبروں کی روایت سے چلا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کے مطابق، قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر سب پیغمبروں کا ذکر کیا اور پھر یہ کہا فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، ان پیغمبروں کی جو ہدایت اس سے پہلے موجود رہی ہے آپ کو بھی اسی کی پیروی کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی۔ عرب میں حضرت ابراہیم کی اولاد آباد تھی، آپ کی قوم بنی اسماعیل ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں بھی دین کی وہ ٹریڈیشن جاری تھی، اسی طرح سے حج ہو رہا تھا، عمرہ ہو رہا تھا، نماز وہ لوگ پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا اور میں 2 نمازوں کی پابندی کرنے لگ گیا تھا، ایسے ہی 5 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، یہی دین تھا آپ کا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ تو وہ آپ نے ہمارے اندر بھی جاری کر دیا، یہ سننا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو دین ہے، آپ کا پورا دین یہی ہے۔ اس دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، قرآن اور سننا۔ اس کے بعد
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ وہ کیسے وجود میں آیا؟ ایسے ہی جیسے ہر بڑی شخصیت کا آتا ہے، کیونکہ اقبال ہوں، غالب ہوں، فردوسی ہوں، آئنسٹائن ہوں، کوئی بڑا شاعر ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی حکیم ہو، خدا کے پیغمبر تو اس سے بہت بالا تر ہستی ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو دیکھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، جو زمانہ انہوں نے گزارا ہے اس زمانے میں کوئی سوال کرنے کے لیے جائے گا، کسی کو کوئی جواب ملے گا، کوئی کسی معاملے میں اپنا کوئی مسئلہ لے کے چلا جائے گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ قرآن لوگوں کو دے رہے تھے، سننا کے پابند کر رہے تھے، اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے کہ جو آپ سے ملتے تھے، آپ کی بات سنتے تھے، آپ کے بارے میں کوئی بات جانتے تھے۔ یہ لوگ تھے کہ جو دوسرے لوگوں کو جو آپ سے نہیں ملے ہوتے تھے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی، وہ باتیں جا کے بتاتے تھے۔ ایسے ہی جیسے کہ میں محض سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بڑے آدمی کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ملنے والوں کو پوچھیں کہ بھئی وہ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، یا ان سے کوئی علم تمہیں ملا ہے تو وہ کیا علم تھا۔ تو لوگوں نے یہ آپ کی باتیں بیان کرنا شروع کیں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر کسی کے کسی سوال کا جواب دیا ہے، کوئی بات اپنی طرف سے بتائی ہے، کسی موقع پر کوئی تقریر کی ہے، اس میں کوئی بات کہی ہے، کسی موقع پر کوئی ہدایت گھر میں کی ہے، بیویوں کے ساتھ کوئی بات کی ہے، باہر سے کوئی آدمی آیا ہے اس کے ساتھ کوئی گفتگو کی ہے، کوئی وفد ملنے کے لیے آ گیا ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی مکالمہ ہوا ہے، کوئی جنگ آپ کو پیش آ گئی ہے اس میں آپ نے اقدامات کیے ہیں، تو آپ کی تاریخ، آپ کی ہسٹری، اس کو لوگوں نے اپنی روایت سے منتقل کیا ہے، کیونکہ عرب میں اس وقت کوئی باقاعدہ مورخ نہیں تھا کہ جو یہ تاریخ لکھتا، بلکہ آپ کے بعد بھی کوئی 100 سال تک باقاعدہ ہسٹورین پیدا نہیں ہوا، لوگ ہی بیان کرتے تھے۔ یعنی پہلے آپ کے ملنے والے لوگوں نے بیان کیا، پھر جو ان سے ملے انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں گیا تھا، میں نے یہ سوال پوچھا تھا، میں گیا تھا، میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ جتنی نریشنز ہیں جن کو روایت کہتے ہیں، یہ سب کی سب کیا ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے۔ یہ ہسٹوریکل ریکارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب نہیں کیا، یہ کوئی قرآن کی شکل میں بھی موجود نہیں ہے، یہ لوگوں کی نریشن ہے۔ اس وجہ سے اس ہسٹوریکل ریکارڈ پر تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی دولت ہے، بڑا سرمایہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے پیغمبر کا تعارف حاصل ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، معلوم ہوتا ہے ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، معلوم ہوتا ہے ان کی زندگی کے حالات کیا تھے، انہوں نے کیا سفر کیے، یہ معلوم ہوتا ہے ان کو کیا جنگیں پیش آئیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے لوگوں نے سوال کیا دین کے بارے میں، انہوں نے کیا کہا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین پر عمل کر رہے ہوتے تھے۔ مثلا نماز انہوں نے بتا دی کیا ہے، لیکن ان کا اپنا نماز پڑھنے کا کیا انداز تھا، ان کا اپنا روزے رکھنے کا کیا انداز تھا، وہ عیدوں کو کیسے مناتے تھے۔ تو یہ جو ساری معلومات ہیں یہ ہمیں اسی سے ملتی ہیں۔ معلومات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخی معلومات، یہ حدیث ہے۔ لوگوں نے اس کو اٹھا کر دین کا کنٹینٹ بنا دیا ہے، خرابی یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ انسانی کام ہے، انسانوں نے کیا ہے، اس کو سمجھنا، اس پر تحقیق کرنا، یہ پہلے دن سے مسلمان کرتے رہے ہیں۔ یہ جو آپ بڑے بڑے نام سنتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصل میں اس تاریخی ریکارڈ کی تحقیق کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تحقیقات کر کے اس تاریخی ریکارڈ کو کمپائل کر دیا ہے، مرتب کر دیا ہے۔ وہ کتابیں ہیں، ان میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ان میں لوگ بعض چیزوں کو ریفیوٹ بھی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بحث بھی چلتی رہتی ہے۔ اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیجئے، کوئی بحث پیدا نہیں ہوگی، اور میں اس کو اس کی صحیح جگہ ہی پر رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔